السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ مالک کائنات نے سورہ فجر 30واں پارہ، وہاں پہ اللہ نے انسانوں سے رزق کے چھن جانے کی 4 وجوہات بیان فرمائی کہ لوگوں کو رزق سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کیوں ہوتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے. پہلی وجہ اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہوئی. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ مالک فرماتے ہیں تمہارے سے جو رزق چھین لیا جاتا ہے، جو رزق کم ہوتا ہے، کاروبار تباہی کا شکار ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرا سبب اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اس وجہ سے رزق میں کمی کر دی جاتی. چند ایک باتیں گزشتہ خطبہ میں اس حوالے سے بیان کی. آج انشاءاللہ العزیز مزید تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کرنا ہے. غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مساکین کو کھانا کھلانا، اسلام میں اس کی کیا فضیلت، کیا مقام و مرتبہ. میں نے گزشتہ خطبہ میں سورہ دہر، ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں دوسری رکعت میں، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی یہ علامت بتلائی ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں گے یا کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. وہ یتیموں کو، مساکین کو
قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور علی اعلان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں اس کے بدلہ میں ہم دنیاوی فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے، کوئی اپنا کام نہیں نکلوانا چاہتے، کو بدلے میں ان کا شکریہ نہیں سننا چاہ رہے یا بدلے میں دعوت کا اہتمام نہیں کروانا چاہ رہے، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا اولین اور آخری مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے کھانا کھلا کے۔ اس کا مطلب معنی اور مفہوم یہ ہے، جو یتیموں کو، مساکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، رب قرآن میں اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی کہتے ہیں کہ بدوی تھا، دیہاتی تھا، اس نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتلائیں۔ برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں۔ سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے اختیار کروں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سوال بظاہر بڑا سادہ سا، سیدھا سا، لیکن ہے بڑا تفصیلی۔ زندگی بندہ کیسے گزارے، کیا اعمال کرے کہ اللہ جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ ہم سب کو جنتوں کا وارث بنائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندے، اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، شارٹ کٹ پوچھ رہے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے، کسی کی جان کو آزاد کروا دو یا کسی کی گردن کو آزاد کرواؤ۔ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان آزاد کروانا اور گردن آزاد کروانا کیا یہ ایک ہی بات نہیں؟ کیا اس کا مطلب کسی غلام کو رہائی دلوانا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جان کو آزاد کروانے سے مراد یہ کہ تو اکیلا ہی کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دے، اور گردن کو آزاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر اتنی ہمت، طاقت، استطاعت نہیں، لوگ مل کے کسی غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو تجھ سے جتنا تعاون بیچ میں ہو سکتا ہے تو اتنا تعاون کر۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی وقت نہیں، طاقت نہیں، وسعت نہیں، مال اسباب نہیں، تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کر اگر تیرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتا ہے، مفسرین نے تفسیر میں لکھا گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، دودھ دینے والے جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال موجود ہے، جانور موجود ہے، تیری اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے تو عاریتن، توفتن، ادھاری کوئی ایسا جانور اپنے کسی رشتہ دار کے، کسی غریب مسکین کے سپرد کر دے کہ لو اس کا دودھ پیو جب تک میرے پاس وقت ہے، وسائل ہے، طاقت ہے۔ توفتن، عاریتن، کسی کو دودھ دینے والا جانور گفٹ کر دے۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بیان فرمایا، کہا جو تیرے ظالم رشتہ دار، حدیث کے الفاظ، کہا جو تیرے ظالم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اچھوں کے ساتھ سارے ہی اچھے بنتے ہیں۔ میں نے بڑی دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے، دعوت ملنے پہ جائے اور واپسی پہ آگے پلان بنائے کہ اب ہم دعوت کریں گے تو ان کو بلائیں گے۔ جس نے جی میں جی ملائی، جو جنازے میں شامل ہوا ہم اس کے جنازے میں شامل، جو ہماری دعوتوں میں شامل ہوا ہم اس کی دعوتوں میں شامل۔ کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں، جنت میں جانے کا طریقہ یہ جو ظالم ہے، تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تجھے جنتوں کا وارث بنا دے۔ کہا اگر نہیں ہے تیرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو جانور گفٹ نہیں کر سکتا تو نہیں دے سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسان حل یہ ہے، توجہ کے ساتھ آسان طریقہ یہ ہے، تیرے پاس جتنی طاقت و وسعت ہے اس کے مطابق کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ اگر نہیں ہے طاقت، وہ کسی پیاسے کو پانی پلا دے، اللہ اس کے ذریعے تجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بھی
اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ میرے اور آپ کے لیے دین کو بڑا کھول کھول کے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو، اتنی بھی طاقت، کسی ایک غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی زبان سے کلمہ خیر کہے، ایسا جملہ کہے جو لوگوں کا دل خوش کر دے، جو لوگوں کے لیے خیر۔ تیرا کچھ نہیں گیا، تیرا کچھ نہیں جاتا، تیری زبان سے کوئی ایسی اچھی بات نکل گئی جس سے دوسرے کے دل کو تسکین ہوئی، سکون پہنچ، یا خیر کا باعث اور رہنمائی کر دی خیر کے کام، اچھائی کی طرف۔ کوئی کاروباری مشورہ کرتا، آپ اس کو بتلا دیتے ہیں یہ کام کر لو، اس میں خیر۔ کو کسی کا مسئلہ الجھائے، آپ اپنی زبان کو ہلاتے ہیں اس کے لیے خیر کے دروازے۔ کسی کا دل مغموم ہے، پریشان ہے، آپ اس کو تسلی کے دو بول بول دو، آپ کا کچھ نہیں جاتا، اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ کہ نہیں کھانا کہ ایک بندے کو کھلانے کی وسعت نہیں، تو خیر کے کلمے ہی کہہ دے، تیری زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اللہ تیرے لیے جنت۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہٹنا چاہتا، وگرنہ اللہ کی قسم ہمارا جاتا کچھ نہیں بظاہر ہم نہ کھلانے کے قابل، ہم نہ پلانے کے قابل، اور اپنی زبانوں سے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ آتے جاتے راہ گزرتے ایسے ایسے جملے کس جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، 2-4 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں ہی ہم پتہ نہیں دل میں کون سا ہمارے اندر زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہم وہ قدورت نکالنے سے باز نہیں آتے۔ جب بات کرتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، ٹیز کر کے جاتے ہیں، تانا دے جاتے ہیں، برا نہیں، یہ جنتیوں کے طریقے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا موضوع کا جتنی وقت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق تذکرہ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ عدی بن حاتم تائی کے بیٹے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور گفتگو چلی، کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو جہنم کا ذکر ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگی۔ اللہ ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ کے جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں اسے دیکھنا بھی نصیب نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھے، ناپسندیدگی کے اثرات۔ کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جہنم کا تذکرہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے، اور پھر میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جہنم سے پناہ مانگی۔ اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بعض روایات میں سوال کیا، بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ، اللہ کے پیغمبر جس جہنم سے آپ اتنی ناپسندیدگی کا تذکرہ فرما رہے، اس سے بچنا کس طرح ہے؟ بڑی توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس پوری کھجور نہیں، بڑی توجہ، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے، کھجور کا ٹکڑا ہی اگر دینے کی طاقت ہے وہ دیکھ کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے، کسی کو آدھی کھجور کھلا کے جہنم سے بچ جاؤ۔ تھوڑا سا غور و فکر، عمومی طور پہ ہمارے ہاں نا یہ رویہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، میری تو اپنی نہیں پوری پڑ رہی، میرے تو اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک چل رہے، کاروباری مندے چل رہے ہیں، آج کل کرونا چل رہا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، تو بھائی پہلے اپنی ضروریات تو پوری کر لیں، پہلے اپنا وہ فلاں۔ جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو گھر کی 100 ضرورتیں یاد آ جاتی، بیگم نے فلاں چیز لانے کو کہا، بچے کی فلاں چیز ابھی لے، ابھی پیمنٹیں کرنی، ابھی۔ اللہ کی قسم نہیں، اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدھی کھجور کا ٹکڑا دے کے جہنم سے بچنے کی تلقین فرما رہے تو کیا میرے اور آپ کے پاس 10 روپے کی روٹی ہے اس ٹائم 12 روپے کی ملتی ہے، 15 روپے کا نان یہی ریٹ ہے نا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ایک روٹی کسی کو لے کے دے دیں، 20-30 روپے کا سالن عام مل جاتا ہے، تو اتنی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم افسوس کی بات، یہ جا کے غور کرنا میری باتوں پہ، ان کو یہاں کے مسجد کی حد تک چھوڑ کے نہیں جانا۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں سارے کاروباری جس حد تک اللہ سب کو فراخ حلال رزق عطا فرمائے، غور کیا کریں، اللہ کی قسم بلا وجہ
کوئی ضرورت ہماری نہیں ہوتی، کوئی معاملہ ہمارا نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے نکلے پیزا کھانے پہ ہمارا 2-3 ہزار ایسے منٹوں سیکنڈوں میں اڑ جاتا. دوستوں کے ساتھ ٹک شاپ چائے شاپ وہاں پہ بیٹھے ہو تو 2-3 ہزار کا بل ہم ہنس کے اڑا دیتے ہیں، آدھا منٹ نہیں لگاتے. کوئی ایسی مصروفیت ہو، ذرا سی بیوی کے پاس وارڈروب بڑی پڑی ہو، سارا کچھ بے شمار کپڑے موجود ہو، تو پھر اب سیزن چینج ہوا ہے تو سردی کے سوٹ تو لے کے دینے بنتے ہیں نا، ورنہ جینا حرام ہو جائے گا. گرمی آئی ہے تو اب گرمی کے سوٹ لینے ہیں. ضروریات ان سے کئی گنا بڑھ کے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ اسی ہوٹل سے اٹھتے ہوئے باہر کو 10-20 روپے مانگ لے کو روٹی کا سوال کر دے، وہ دیتے ہوئے میں موت پڑ جاتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ لاکھوں روپے روزانہ کا خرچہ، ماہانہ کا خرچہ، سالانہ کا خرچہ. کسی غریب کو 10-20-30 روپے کا کھانا کھلانا پڑ جائے نا تو ہمارے اوپر ایسے بوجھ پڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ظلم زیادہ. اگر اتنی طاقت ہو سکتا ہے کہ آدھی کھجور دے سکتے وہ دے کے جہنم کی آگ سے بات وہ اور کریں، کوشش کریں. میں آگے آپ کو انشاءاللہ ایک پوائنٹ دے کے جاؤں. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایسا سلسلہ بنا لے، روزانہ کی بنیاد. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ذاتی مشاہدہ آپ سب نے بھی کیا، جتنا برکت والا یہ کام ہو جتنا برکت والا کام کوئی نہیں. سنتے جائیں ابھی حدیث سے. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عورتوں سے خاص مخاطب ہو کے کہا، توجہ کے ساتھ جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ ضرور سنائیے گا، گھروں میں ضرور تذکرہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان عورت اگر اپنے شوہر کے کھانے پینے میں سے اس کے مال میں سے خرچ کرے، کسی کو حدیث میں ویسے کھانے کا تذکرہ کھانے کی بات کرتے ہیں، کہا مسلمان عورت اپنے گھر میں شوہر کی آمدن میں سے لیا گیا کھانا، خاوند نے گھر 5 کلو آٹے کی بوری 10 کلو آٹے کی بوری رکھوا دی، دال جو بھی ہے لے کے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس میں سے خرچ کرتی ہے، اس میں سے خرچ کرتی ہے، کسی غریب کو کھلا. کہا ہاں اتنی ظلم زیادتی نہ کرے کہ نقصان کر دے. یہ نہ ہو اس کے لیے کیا ہے وہ سارا ربی اتنا تو اب ہمارے میں سے کسی کا حوصلہ ہی نہیں. کہ نقصان والی کیفیت نہ ہو لیکن یوں کرے اس کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے اور غریبوں کو اس کے گھر سے کھانا ملتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بی بی کو بھی اجر دیں گے، اس کے خامد کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا اس بی بی کو مل رہا ہے. یہیں پہ بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ جو حدیث پیٹنٹ ثابت شدہ، کہا یہاں تک ان کی فرم کا جو خزانچی ہے نا، جو پیسے نوٹ کرتا ہے، جو حساب کتاب رکھتا ہے، اس بی بی کے خرچ کرنے کا اللہ اس خزانچی کو بھی ثواب دیتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اگر کوئی بی بی گھر میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے کام والی کو کھلا دیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، کسی نے کھانے کا سوال کر دیا، اس کو کھلا دیا، ارد گرد ہمسائیگی میں کوئی یتیم مسکین غریب ہے ان کو کھانا کھلا دیا، پیچھے خامن صاحب کی فرم چل رہی ہے، 200-300 بندہ ملازم ہے، یا فیکٹری ہے، دکان ہے، دکان پہ 5-10 ملازم ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس ایک بی بی کے خرچ کرنے کا اس پوری لڑی کو جو اس کے خامد کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار ہے، اس کے معاون ہے، اس کے غلام مزدور جو بھی ہے، اللہ سب کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب پہنچاتے ہیں. موت پڑ جاتی ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیا یہ کہاں سے آپ اٹھا لیں. سنیے گا بات ذرا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا تو خاص مخاطب کیا ہے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت. ایک جگہ پہ الفاظ ہے یا نساء المؤمنات، اے مومنوں کی عورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو مخاطب کر کے فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کو تحفہ دینے میں کسی قسم کی جھجک کا ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو کہ شاید یہ چیز دینے. کہا ضرور دے، اپنی پڑوسن کے گھر لازماً تحفہ بھیجے، چاہے وہ بکری کا ایک کھوری کیوں نہیں، وہ اگر میسر ہے وہی بی بی کے گھر میں پہنچائے، ساتھ والی کو کھلائے. ہمارے ہاں تو پائے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں نا، 550 روپے کا. میں گجرانوالہ سے تعلق ہمارا تو ویسے ہی شہر مشہور ہے وہاں پہ 550 روپے کا بیگ پایا، ویسے عام 800 روپے کی 600 روپے جوڑی کا وہ چوکٹا جس کو کہتے ہیں. اس دور میں اس کی اتنی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی، اتنا پسند نہیں کیا جاتا، عرب میں آج بھی نہیں اتنا کھایا جاتا.
نکارا جو تمہارے لیے یہ سمجھ لو کہ یہ کس کام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں نا تو وہ پایا ہی اپنی پڑوسن کے گھر بھجوا دو. اگر تم گوشت نہیں بیچ سکتے، تم اچھا کھانا اچھا سالن نہیں تمہارے، فرمایا ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہونا، حقیر نہ سمجھنا، جھجکنا نہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی بیچنے والی چیز نہیں، وہ کیا سوچے کس نے کہا. نہیں، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے ضرور بیچ. جا کے نا اپنی بیبیوں سے لازماً آج ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے سوال آج کر اٹھائیں ہاتھ کریں گے آج سوال. جا کے پوچھنا لاسٹ ٹائم کب ساتھ والوں کے گھر کھانا بھیج جاتا. اللہ کی قسم عرصہ گزر جاتا ہے، سال بیت جاتے ہیں، ہمیں تو ارد گرد کے ہمسایوں کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، خبر ہی نہیں. اور میں نے آپ کو یہاں پہ پہلے بھی سنا ہے 5ویں گھر میں فوت کی ہو جائے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ہمیں اطلاع ہی نہیں ملتی کہ ان کے گھر پہ کیا گزر گئی ہے. یہ تو ہمارے حالات. کون بیچتا تحفے طائف؟ کون بیچتا کھانے بھی؟ کچھ بھی نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی ملاقات تھی، پہلی میٹنگ تھی. میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے یا ویسے ہی ملاقات کی نیت سے، بعض نے کہا جانچنے پر رکھنے کے لیے، بعض نے کہا اسی نیت سے آئے تھے. خیر، کہتے ہیں جب میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اس وقت یہ تذکرہ کر رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. لوگوں 4 کام کر لو، اللہ تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. 4 کام کرو، اللہ تمہیں جنت کا داخلہ. افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، جب جہاں ملو جس سے ملو اس کو سلام کرو. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو. واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملانا شروع کر دو. لڑائیاں نچاکیاں ان کو ختم کرو، ملانے والے بنو، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو. واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام. رات کے جس پہر لوگ سو جاتے ہیں اس وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو. فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، پب جی پہ، فری فائر پہ، فلانی گیم راتیں بیت جاتی ہیں. اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت تہجد کی اذان ہو رہی ہے، کس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہے. مگن ہوتے ہیں سارے، ٹکا ٹک چل رہا ہوتا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس وقت اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. صبح اٹھ کے شکوہ ضرور کرتے ہیں پاجی مندہ بڑا ہے، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں ٹینشن ہے. وہ قیمتی ترین وقت، وہ قیمتی ترین لمحات جس وقت اللہ نہ ان کو کوئی طلب ہے نہ ان کو کوئی ضرورت ہے. اللہ کی قسم میں سارے کے سارے ہم سب کے سب حدیث کے مطابق سب کے سب اللہ کے بہترین عبادت گزار بن جائے تو رب کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر فرق آتا ہے. اس کو کیا پرواہ، غنی ہے اللہ الصمد، بے نیاز ہے. اس کو لوگوں کی عبادت سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو لوگوں کی پسندیدگی نہ، اللہ کی قسم اس کی ذات کو، اس کی بادشاہت ایک ذرہ فرق نہیں پڑتا. اس وقت وہ رب اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ آتے ہیں دینے کے لیے اور ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں. حدیث تفصیلی ہمارا موضوع نہ ہٹ جائے. رزق مانگے رزق دیتا ہوں، صحت مانگے صحت دیتا ہوں، اولاد مانگے اولاد دیتا ہوں. جو چاہتا ہے مانگے، اس وقت مانگے، میں رب دینے کے لیے تیار ہوں. گیم چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہی ہے، اس وقت ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اس بعد در در کے دروازے کھڑکھڑا کھڑا پیسے دے دیں، ادھار دے دیں، دستی دے، رب سے مانگنے کی عادت. خیر، کہتے ہیں یہ پہلے جملے جو میرے کانوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے پڑھے، ان میں دوسرا حکم یہ تھا سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تدخل الجنت بالسلام، تم یہ 4 کام کرو اللہ تمہیں جنت کا داخلہ دے دیں گے. صحابی کہتے ہیں اسی حوالے سے تھوڑی سی وضاحت، کہتے ہیں میں نے سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک جگہ پہ الفاظ ہے ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کس کا ہوتا ہے؟ مذہب مسلم سارے اپنے آپ کو جتنے کلمہ گو ہے وہ سارے کہتے ہیں میں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، جو مرضی جس مرضی مسلک سے ہو. یہی جھگڑا ہمارے ہاں تو چلتا رہتا نا، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، داخل کرنا باہر نکالنا، فتوی اتھارٹیاں ہم تو لے کے بیٹھے ہوئے. پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین، مذہب، اسلام یہ کس کا بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا من افشوا السلام اطعموا الطعام الا من عرفت ومن لم تعرف.
لوگوں ایک دوسرے کو سلام اس انداز سے کرنا، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرنا، یہ بہترین مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا، عَلَىٰ مَنْ عَرَّفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، یہ نہیں یہ واقف کار ہے آپ آ جائیں، یہ دوست ہے آپ آ جائیں، یہ رشتہ دار ہے آپ آ جائیں، اس سے کام آپ نہیں، تمہارا واقف کار ہی نہیں، تم اس کو جانتے نہیں، کون ہے کون نہیں، اس کو کھانا کھلانا۔ آدھے سیکنڈ کا وقفہ دیتا ہوں، بڑی تفصیل سے نا بڑی توجہ کے ساتھ سوچئے گا۔ زندگی کے 10 20 30 40 50 60 سال آپ جس بھی عمر میں ہیں، غور کرنا آخری کوئی ایسا کھانا جس میں ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا فرد شریک ہوا جسے ہم جانتے نہیں تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر سے، آپ کے دفتر سے، آپ کی دکان سے، آپ کے دسترخوان سے لاسٹ ٹائم کس بندے نے ایسا کھانا کھایا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یار بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو چلو آؤ بھائی کھانا کھاؤ۔ ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں اس وقت، کہاں پہ ہم کہا یہ بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے ایسے بندے کو کھانا کھلانا جسے تم جانتے ہی نہیں۔ تمہیں آتا حضرات صحابہ نے پتہ ہے اس حدیث کو کیسے اپنی زندگی میں اپنایا؟ میں نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو گھر کے دروازے کو چوپٹ کر دیتے، کھول دیتے اور منتظر ہوتے کہ کوئی شخص باہر سے گزر رہا، وہ اپنا ہے، بیگانہ ہے، جانا پہچانا انجان ہے، اس کو پکڑ کے بٹھاتے ساتھ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، اور پھر کھانا شروع کرتے۔ میں نے پڑھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، خواہش ہوتی تھی کوئی بندہ ساتھ ہو کھانا کھا جائے، کھانا کھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ ساتھی خاموش ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک مریض کی عیادت کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صحابہ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر خاموش ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم ان کو دکھلاوے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال کر رہے تھے تو سوال کا جواب دینا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوں۔ کوئی ایسا ہے جو آج روزے کی حالت میں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت کے دروازوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ غور کریں ہمارے کتنے دن لوگوں کو کھانا کھلانے میں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری بھوک کی وجہ سے حالت بڑی خراب تھی تو کچھ کھانے پلانے کوئی انتظام نہیں تھا، نہ اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ کوئی کھلانے والا مل رہا تھا۔ کہتے ہیں بھوک سے ڈال ہو کے نہ میں چل پڑا کہ کوئی کسی سے ملاقات ہو جائے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے ان سے ایک آیت کے متعلق سوال کیا کہ وہ فلاں آیت اس میں کھلانے پلانے کے متعلق اللہ کی طرف سے تلقین تھی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ عمر وہ آیت تمہیں یاد ہے، وہ آیت ذرا پڑھ کے سنانا۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آیت پڑھی، سنائی اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ کہتے ہیں میں خاموشی کے ساتھ پھر چل پڑا، یہاں تک کہ میں بھوک کی شدت سے اور تکلیف سے جب نڈال ہوا تو میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب تھوڑا سا ہوش و حواس بحال ہوئے تو دیکھا سر پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ابو ہریرہ، اللہ اکبر، میں یہ پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت ہو رہی. کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر معاملے کے لیے تیار ہوں. فوراً اوہو، نقاہت کی وجہ سے بے ہوش، یہ چکرا کے زمین پہ گرے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے آواز دی تو فوراً یہ نہیں کہا کہ نہیں حالت نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے. آذان سنتے ہیں تو معمولی سا سر درد ہو تو ہم کہتے ہیں بعد ازاں پڑھ لیں گے، دین کی بات ہو ہمیں ذرا سی تکلیف اپنی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر آواز دیتے ہیں تو لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ ابو ہریرہ کی حالت کیا چل رہی ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے چل دیا. اپنے گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ سے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے، انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا. کہتے ہیں مجھے پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا، جی بھر کے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، پھر پیا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تیسرے، ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا پیٹ اس پیالے کی طرح پھول گیا، اتنا میں نے دودھ پیا، اتنا سیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس اس سے زیادہ نہیں. کہتے ہیں حشاش بشاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے راستے میں دوبارہ ملے. میں نے کہا عمر تمہیں پتہ میں نے تم سے ایک آیت کا بھی سوال کیا تھا، وہ آیت کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ کہا عمر اللہ کی قسم میں وہ آیت تم سے بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہے، مجھے وہ آیت تم سے زیادہ بہتر طریقے سے پڑھنی آتی ہے. میں کو وہ آیت تم سے سیکھنے کے لیے نہیں تھا پوچھ رہا، اس میں رب کی طرف سے جو اشارہ تھا میں اصل میں تمہیں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. مجھے بھوک لگی تھی اور میں اس بھوک کی وجہ سے نڈال ہوا تھا اور آخر کار میں بے ہوش ہوا اور یہ چکر آیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے. کہتے عمر فاروق فوراً تاسکن کہنے لگے اللہ کی قسم ابو ہریرہ کاش میں اس وقت تیری بات کو سمجھ جاتا، کو مجھے سرخ اونٹوں کی پیشکش کرتا میں وہ ٹھکرا دیتا، تجھے کھانا کھلانا زیادہ بہتر سمجھتا. کاش یہ موقع. کہا نہیں ابو ہریرہ نے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، جو تجھ سے زیادہ اس چیز کے اس نیکی کے حقدار تھے انہوں نے اس نیکی کو پا لیا. اللہ کی قسم بڑا سوچیں، بہت سمجھے اس بات. میں نا آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا میں آخر میں تھوڑی سی بات ایک دے کے جاؤں گا. یاد رکھیں پہلی بات میں نے احادیث اس بات کو سمجھایا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان بہت ہی وسیع ہو، آپ کے پاس طاقت ہو کو 150 بندے کو کھانا کھلانے کی تو آپ پھر کھانا کھلائیں. نہیں، اللہ کی قسم یہ ضروری نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی کھجور کے ساتھ جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں نا تو ہم اس سے زیادہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رکھتے ہیں نا سارے توفیق. بول لیں اتنی توفیق استطاعت ہوتی ہے. لازماً پہلی بات پہلا کام آج آپ کو بتلا کے جا رہا ہوں، بجائے لوگوں کو پیسے دینے کے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر دکان والوں نے وہ سکوں کی ٹوکری سی رکھ دی ہوتی ہے کہ نہیں؟ غلہ انہوں نے بنایا ہوتا چھوٹا سا، اس میں وہ سارے سکے رکھ دیتے ہیں، ہاں آنے والی مانگنے والی وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہے، پکڑاتے جاتے ہیں. کیا اس سے بہت بہتر طریقہ یہ نہیں کہ ہم 10 20 30 روپے کی کسی کو روٹی لے کے کھلا دیں؟ کیا کرے گا وہ؟ پیسوں کے حوالے سے عمومی یہ سوال ہوتا ہے جب بھی کبھی ایسے نفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، لوگ یہ سوال بڑا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب مانگنے والے آتے ہیں، وہ کنڈیشن صحیح نہیں لگ رہی ہوتی، پتہ لگ رہا تھا بندہ فراڈیا ہونا ہے یا اس کا حلیہ کو درست معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو کیا کرے؟ دینا چاہیے. بہترین طریقہ یہ نہیں، آپ نے جو صدقہ کرنا ہی ہے، آپ نے جو آپ کی طاقت ہی ہے 10 20 30 کی، اس کی کوئی روٹی لے کے کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ کھائے گا ہی نہ کھائے گا کسی کو پکڑا دے گا، بچوں کے لیے لے جائے گا. کوئی غلط جگہ پہ استعمال ہونے کا خدشہ تو نہیں ہوگا؟ اس روٹی کو آگے سیل کر کے کوئی نشہ تو نہیں خرید سکتا؟ کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ کریں گے ایسا؟ وعدہ کریں، اٹھائیں آپ، جتنی طاقت ہے جتنی استطاعت ہے، ایک روٹی کی 1 سالن لے کے دینے کی. اللہ کی قسم آج کے بعد یہ روٹین بنا لیں، یہ معاملہ بنا لیں، بجائے لوگوں کو 10 20 30 پکڑانے کے نا اس کو کہے کہ آؤ
میں تمہیں کھانا, کسی ہوٹل والے کے ساتھ سیٹنگ کر لے, کسی کے ساتھ کہ یار میں فلاں بندے کو اپنی چٹ دے کے بھیجوں, اپنا کارڈ دے کے بھیجوں, سگنیچر کر کے دوں, تم یار اس کو 20 30 40 50 جتنے کا کھانا یہ کھا سکتا, اس کا کھانا کھلا دینا, پیسے نہیں میں نے دینے, کھانا ضرور کھاؤ. ایک بات, یہ آج کی بات. دوسری بات, میں نے اہل خانہ کے حوالے سے تلقین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص حکم دیا, ساری فرم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثواب کا ذریعہ قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, ساری ثواب میں شریک ہو جائیں گے. لازماً آج جا کے نا اماں جی کے پاؤں میں بیٹھ کے, بیگم صاحبہ کے پاؤں دبا کے, سمجھ رہے ہیں بات, یہ سمجھانا کہ 4 دن 5 دن فریج میں سالن رکھنے کے بعد اس کی پوٹلی باندھتی ہو اور یوں ناک پیچھے کر کے پکڑا رہی ہوتی ہو, تو کیا بہتر نہیں جس دن کھانا پکے اسی دن کام والی کو کھلا دو؟ کیا بہتر نہیں کہ جو زائد ہے اسی دن باہر نکل کے بچے کو کسی کو بھیجو, سو اپنے معاملے, خاون بیچارہ تھکا ٹوٹا 9-10 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سرخی پاؤڈر کو دہی شہی بھی رہ گیا ہونا تو وہ نہیں پرواہ کرتی کہ یہ ابھی ٹھوکا, جل نکل لے کے آ. سو سکتے ہیں بغیر اس کی فرمائش پوری کی؟ بول رہے ہیں جی کیوں رہے ہیں؟ تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت روٹی کیوں نہیں تماتی کہ آج ہم نے یہ پکایا تھا, اتنا سالن زائد بچ گیا تو اس کو دے. اللہ کی قسم فریجوں میں نا, میں بھی آپ جیسے انسان ہوں, میں بھی گھروں میں ہی رہتا ہوں, فریجوں میں ہماری ڈبیوں پہ ڈبیوں کی تہ لگتی جاتی ہے اور وہ کبھی ڈبی کھلتی نہیں, آخر کار پھینک دی جاتی ہے, یہ دے دی. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ سالن جمع کر کر کے نا پتہ نہیں کیا یہ نفسیات بنا دی گئی ہے. وہ نہیں, اگلے دن کون استعمال کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. روز نئی ڈش پکتی ہے, روز نیا کھانا پکتا ہے, جیسا مرضی گھر رو, کوشش ہوتی ہے نا اللہ سب کو وسعت عطا فرمائے. تو وہ جو بچا کے ڈبیوں کے ڈھیر لگا, بہتر ہے اسی دن خرچ کریں گے. یہ کام لازماً اہل خانہ کو یہ تلقین کرنی ہے. تم پکاؤ, کھانا پکاؤ, تھوڑا سا آٹا زیادہ کو, ان کو 2 روٹیاں زیادہ پکا کے اسی وقت کام والے. میں نے اللہ کی قسم اپنے کانوں سے یہ جملے سنے ہیں اور خود میرے علم میں یہ بات ہے, امیر گھرانوں میں کام کرنے والی عورتیں جب گھر میں آتی ہیں تو آنسوں سے رو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے ان کی ہانڈیاں پکا کے تھک جاتے ہیں, ان کے کام برتن جھوٹے 2-2 کے تھک جاتے ہیں, لیکن نکلتے ہوئے پانی کا گھونٹ دور کے بعد کوئی چائے پوچھنا, کوئی روٹی دینا, وہ دوبارہ نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ. اللہ کے پیغمبر کی تلقین تو یہ تھی, اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آئے ہو, تمہارے پاس اتنی طاقت وسعت نہیں کہ ہم سائے کو بیچ سکو, تو پھر اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو. اس کے بچے دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ ان کے گھر میں پھل دوبارہ مارے گا. تو جو آپ کے گھر میں وہ بیبیاں کھانا پکا کے وہ سیو کر رہی ہوتی ہیں, جو آپ کے کھائے ہوئے دھلے ہوئے دھونے کے لیے برتن جو استعمال دھو رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے گھر میں بھوک نہ اچ رہی ہے اور بی بی کے گھر آج اتنا کچھ بن کے تو سارے کا سارا سٹور ہو چکا ہے, پتہ نہیں کب خراب ہوگا تو میرے حصے میں آئے. نہ کیا کریں گے نا تلقین انشاءاللہ. اس کو کہیں آٹا تھوڑا سا زیادہ ان کو 2 روٹیاں زیادہ پکا. تیسری بات, لازماً یہ کام کیجئے گا. آج کے دن سے ابھی سے یہ شروع کریں, گھر جا کے کوئی ہلکی پھلکی ڈش, کوئی چیز جو آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی, مجھے اب مکمل اس کا متن یاد نہیں اس وقت ذہن میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب سالن پکاؤ نا تو اس میں پانی کا لفظ ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے اس کا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ساتھ والے کے گھر بھیجنے میں آسانی ہو. تو یہ کام کریں, کبھی تو کریں, اپنی کسی ساتھ ہمسائے کے گھر میں نا تھوڑا بہت بھیجیں, آج ڈش بھیج کے دیکھیں کیا بنتا ہے, آگے سے کیا رسپانس, کوشش تو کریں گے انشاءاللہ. آخری بات جو میں نے آپ کو دیکھ کے جانی تھی وہ یہ تھی, الحمدللہ لوگوں میں تھوڑا سا اس وقت شعور آ رہا ہے کھانا کھلانے کا, اور میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے, میں نے بھائی جان بھی گئے ہوئے ہیں, ساجد بھائی کدھر بیٹھے ہیں, میرے محترم بھائی جان, میں ویسے نہ تذکرہ کرتا, اب بتا دیتا ہوں. ہشام بھائی, ان کا مرکز ہے لاہور میں UAT میں, انہوں نے آغاز کیا تھا, وہ 5, 10, 15, 20 افراد کو روزانہ کھانے, حاجی صاحب بھی گواہ اس معاملے کے, کھانا کھلانے سے آغاز کیا. میں پرسوں رات وہاں پہ تھا, میں پوچھ رہا تھا وہ ورکر سے جو کھانا پکانے والا, اس سے پوچھ رہا تھا, آسان بیٹے تھے ساتھ, آپ نہیں تھے آئے, ہاں. میں پوچھ رہا تھا اس سے, میں نے کہا کیا روٹین چل رہی ہے, کہنے لگا روزانہ کی بیس پہ تقریباً 250 سے 300 بندہ کھانا کھا کے جاتا ہے. میں نے کہا کوئی کمی, کہتا اللہ کی قسم آج تک سمجھ ہی نہیں آتی لوگ کہاں سے آ کے دے جاتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا کم پڑا. ساتھ ان کے وائس پرنسپل بھی تھے ان کے ادارے کے, مجھے کہنے لگے حافظ صاحب اللہ کا رب شکر ہے ہمارے وسائل اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں,
پہلے ہم نے دن میں 2 گھنٹے مخصوص رکھے تھے، 12 سے 2 تک ہم دسترخوان بچھاتے تھے اور لوگوں کو کہتے. اب الحمدللہ اتنی طاقت اور استطاعت اللہ نے دے دیا، یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے، ہم رات کو لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ جس کو چاہیے گھر میں لے کے جانا وہ یہاں سے کھانا لے کے جا سکتا. میں جس علاقہ میں رہتا ہوں وہاں پہ چھوٹے موٹے لڑکے، ساجد بھائی دوسرے جو میرے ساتھ آئے ہیں وہ گواہ ہیں اس بات، چند لڑکے نوجوان 14 15 16 سال کے، انہوں نے فرینڈز جا کے ابھی بھی کسی نے دیکھنا ہو تو وہ باقاعدہ بڑا سا بورڈ انہوں نے اب لگا لیا ہوا ہے، فرینڈز ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ انہوں نے سوسائٹی بنائی. وہ 500 روپے آئے مسجد میں، انہوں نے کہا، میں نے کہا حاضر، مسجد کی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پرانی صفیں اٹھا کے لے کے گئے، اجازت لے کے کہ ہمارے پاس بٹھانے کے لیے یہ صف بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس پہ، مسجد کی پرانی صفیں لے کے گئے. اللہ گواہ ہے مجھے 5-7 دن ہوئے ہیں، میں نے پوچھا ان سے، کہنے لگا 200 سے 250 بندے کی ریشو ہے، روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں، 15 16 سال کے بچے ہیں وہ سارے، کوئی بڑا بندہ ان کے ساتھ نہیں، کوئی اپنے طور پر تعاون کر دے تو کر دے، وگرنہ وہ بچے مل کے. میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ دسترخوان کا کام کیا ہو، اس کے کام میں کوئی کم، آپ میں بھی ہوں گے، بڑے ساتھی ہوں گے، یہ کام شروع کریں، جہاں پہ بھی ہیں جدھر بھی ہیں، 5-7 بندے مل کے، 2 ساتھی مل کے کمیونٹی بنا لیں، گروپ بنا لیں، اور روزانہ. میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ نے 50 بندوں کو بٹھا کے کھلانا، آپ نے 100 بندے کو بٹھا کے، آپ 2 بندوں کو کھلانا شروع کریں، 4 بندوں کو کھلانا شروع، 5 بندوں کریں گے سارے کام، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ آج کا خطبہ میرے اور آپ کے لیے اصلاح کا سبب بنا دے، ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات چیت کی گئی کہ اللہ نے رزق میں کمی کا جو سبب بتلایا، پریشانیوں کی جو وجہ بتلائی، وہ یتیموں، مساکینوں، غریبوں، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ سبب اللہ رب العالمین. آج کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، اگر کوئی غریبوں، یتیموں، مساکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اللہ اس کو کیا دیتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین مسلمان ہونے کی نشانی بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا آسان ترین یہ حال بتلایا. جتنی کسی کے پاس طاقت اور استطاعت ہے، چاہے آدھی کھجور ہی کوئی کھلا سکتا ہے وہ بھی کھلائے، جھجکے نہ، شرمائے نہ کہ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا. جتنی توفیق ملتی ہے، جتنا میسر ہو سکتا ہے اتنا کھلائیں. کوشش کریں اہل خانہ کو جا کے سمجھائیں، بجائے گھر میں سٹاک کرنے کے، سنبھال دینے کے. جو اضافی کھانا ہے وہی غریبوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، ہمسایوں کو ان کے گھروں میں بھیجیں، ان کو کھلائیں. لازماً یہ کوشش کریں اپنے ہمسایوں کے گھر میں تحفہ طائف بھیجیں، ان کو کھلانے پلانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ ساری زندگی ہمیں کھلانے والا بنائے، ہمیں لوگوں کو دینے والا بنائے. اللہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھے، دینے والوں میں سے بنائے، لینے والوں میں سے بنائے. پریشان والوں کے لیے دعا کی درخواست کی کہ دعا کریں. جتنے بھی مسلمان جن جن پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے خیر والے فیصلے فرمائے. ہر گناہ، ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے. بہترین اسلام والی زندگی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں سے، برائیوں سے، شرور سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرما دے. شفیق صاحب اور طیب صاحب ان کی والدہ کے لیے اعلان ہے، وہ گزشتہ دنوں وفات پا گئی، دعا کر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن. میں نے ایک اعلان کرنا تھا، کچھ خطبات سے نا یہ کمی دیکھنے میں محسوس ہو رہی ہے کہ ساتھی پھر پیچھے والے وہ لیٹ ہو رہے ہیں، یہ نامناسب رویہ. میں نے بڑی دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے، اگر اذان ہو جائے تو اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد آنے والوں کا نام رجسٹر پہ نہیں لکھا جاتا. تو نامناسب بات ہے کہ ہم پہنچیں، وقت نکال کے آئیں بھی، لیکن ہمارا شمار ہی نہ ہو. رجسٹر بند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمل کرتے ہیں اس کا اندراج ہوتا ہے نا. بولیں سارے، پیچھے والے ساتھی زیادہ بولیں. جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کا اندراج ہوتا ہے، اور اسی اندراج پہ اعمال کا ثواب
کھاتے کھولیں گے نا قیامت کے دن، اعمال وہاں پہ تولے جائیں گے وزن۔ اگر آپ اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو کھاتے پہ آپ کے خطبے کا اندراج نہیں ہوتا تو کیا فائدہ؟ آپ آئے بھی، آپ نے وقت بھی نکالا، بیٹھے بھی رہے، تو آپ کے کھاتے میں وہ انٹری نہیں ہوئی تو کیا ملا؟ اٹینڈنس نہ لگے تو آپ سال بعد کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فائن نہیں دینا۔ اسکول کالج میں آپ جہاں فرم پہ ملازم ہیں، آپ گئے اس دن کا آپ کا اندراج ہی نہیں ہوا تو اس دن کی پے ملے گی؟ نہیں ملتی۔ آپ اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی انٹری نہیں ہوتی، جس کی انٹری نہیں اس کو ثواب ہی نہیں ملنا۔ اللہ کے لیے کوشش کریں اذان سے پہلے، میں آئیں گے سارے انشاءاللہ، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیں، ضرور لے کے آئیں۔ کوئی ایک بندہ جس کی آپ کی وجہ سے اصلاح ہو گئی، جسے آپ کی وجہ سے توفیق مل گئی، کوئی ہدایت کی کوئی بات سننے کو مل گئی، تو میری اور آپ کی سب کی اصلاح کا سبب بن جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔